رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. فرمایا جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا. سبحان اللہ. آئیے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں سردیاں آ چکی ہیں. آئیے اسی موضوع کو لیتے ہوئے ہم بیان سنیں گے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عادت مبارک تھی کہ آپ شدید سردی کے دنوں میں ایک باریک کپڑا پہنتے اور سخت گرمی کے دنوں میں گرم کپڑے پہنا کرتے. لوگوں کو یہ بڑا تعجب ہوا کہ ایک دن لوگوں نے عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے کہا کہ آپ اپنے والد صاحب کے ذریعے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اس کی حکمت معلوم کیجیے. چنانچہ میرے والد صاحب رات کو جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لوگوں کی تشویش بیان کی. اس پر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا اے ابو لیلہ کیا آپ خیبر کے دن ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ کہا یا سیدی بالکل میں ساتھ تھا. فرمایا غزوہ خیبر کے روز اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جھنڈا عطا فرمانے کے لیے مجھے بلایا، میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت میری آنکھوں میں تکلیف تھی، رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا، جس سے میری آنکھوں کی تکلیف بالکل ختم ہو گئی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اللہم اکفہ الحر والبرد، یا الہی اے علی کو گرمی اور سردی سے محفوظ فرما دے۔ بس اسی دن سے مجھے نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، گرمیوں میں گرم لباس پہنتے ہیں، سردیوں میں سرد باریک کپڑے پہنتے ہیں۔ کیا ریزن بیان کیا؟ وجہ کیا بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ارشاد فرما دی، اے اللہ علی کو گرمی سے بھی محفوظ فرما، سردی سے بھی محفوظ فرما۔ کہتے ہیں کہ بس اسی دن سے نہ مجھے سردی لگتی ہے اور نہ ہی مجھے گرمی لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر نے کیا یہ خوب کہا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سردی ہو یا گرمی، خزاں ہو یا بہار، سب موسم اللہ پاک نے بنائے، بے شک سب ہی اچھے موسم ہیں۔ ہر موسم کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک کی کمال حکمت ہے کہ اس نے موسموں کی تقسیم رکھی ہے، ورنہ ہم کمزور انسان تو مشکل میں آ جاتے ہیں نا۔ دیکھیے چند ماہ سردی لگاتار رہتی ہے، جیسے کہ آج کل کی سردی ہے، ہم سردی سے اکتا جاتے ہیں۔ سردی بڑھ جائے، اسموگ بڑھ جائے تو ہم کیا مشکل میں آ جاتے ہیں۔ پھر جب گرمی آتی ہے تو ہم گرمی سے بھی جلد گھبرا کر سردیوں کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر سارا سال موسم گرم ہی رہتا تو ہمارا کیا بنتا؟ اگر سارا سال سردی رہتی تو سارا سال گرم کپڑے پہنتے، ہیٹر اور آگ وغیرہ کا انتظام کرنا پڑتا۔ اگر سارا سال گرمی رہتی تو اس سے بچنے کا اہتمام کرتے، اے سی لگاتے، ٹھنڈی ہوا کا انتظام کرتے، کھلی غذا کا انتظام کرنا پڑتا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسم چار بنائے ہیں، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی خزاں آتا ہے، کبھی بہار آتی ہے۔ فرمایا اس میں یقیناً ہمارے لیے بہت سارے فوائد موجود ہیں، اس لیے کسی بھی موسم کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہیے، کبھی بھی کسی موسم کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ سردی ہو اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، گرمی ہو اس کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ سردی اور گرمی کو برا کہنا بہت بری بات ہے۔ کسی موسم کا گلہ شکوہ کرنے والا ایک طرح سے موسم پیدا کرنے والے خدائے پاک کی شکایت کر رہا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے 6181 نمبر حدیث پاک، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آدمی زمانے کو گالیاں دیتا، حالانکہ زمانہ بنانے والا تو میں ہوں اور اس کے دن رات میرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اور صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2246 میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، کیونکہ اللہ پاک ہی نے زمانے کو پیدا فرمایا ہے۔ سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا سب سے افضل، میرا مولا جگ کا خالق
سب کا مالک وہی باقی حالق، سچا مالک سچا آقا، میرا مولا میرا مولا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سردی ہو یا گرمی ہو، اس میں حدیث پاک میں پڑھی جانے والی دعا بھی ارشاد فرمائی گئی۔ چنانچہ فرمانے آپ کی نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اے اللہ پاک مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے۔ اللہ پاک دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری پناہ دے دی۔ ارشاد فرمایا جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سردی ہے، آج کتنی سخت سردی ہے، اے اللہ حریر سے بچا۔ اللہ پاک جہنم سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمہریر سے پناہ مانگتا ہے، اور میں نے تیری زمہریر سے اسے پناہ دے دی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جہنم کی زمہریر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سردیاں آ چکی ہیں، سردی ہو یا گرمی، یقیناً ہر موسم ہی اپنے اندر عبرت اور نصیحت کے مدری پھول لیے ہوئے۔ بالخصوص سردی اور گرمی ہمیں جہنم کی یاد دلاتے ہیں، ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ جہنم کی آگ نہایت گرم ہے۔ اسی طرح جہنم کی ایک وادی ہے جسے زمہریر کہا جاتا ہے، جہنم کی اس وادی میں ٹھنڈک کا عذاب ہوگا، وہاں اتنی سخت سردی ہوگی کہ جسے اس وادی میں ڈالا جائے گا سردی کے سبب اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے اور اس کی ٹھنڈک سے محفوظ فرمائے، سب کو ہو آمین۔ بہرحال موسم سرما ہو یا موسم گرما ہو، یہ اس کے اندر جہنم کی یاد ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 537 میں ہے جہنم نے اپنے رب عز و جل کے پاس شکایت کی کہ میرے بعض اجزاء نے بعض کو کھا لیا ہے، تو اسے 2 مرتبہ سانس کی اجازت دے دی گئی، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں سانس لینے کی اجازت دے دی گئی۔ جو تیز گرمی تم پاتے ہو نا اسلامی بھائیوں، یہ دوزخ کی گرم سانس سے ہے، اور جو تیز ٹھنڈک تم پاتے ہو تو یہ اس کی ٹھنڈی سانس سے ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں دوزخ جب اوپر کو سانس لیتا ہے تو دنیا میں عموماً سردی کا زور ہوتا ہے، سردی بڑھ جاتی ہے، اور جب نیچے کو سانس چھوڑتا ہے تو عموماً گرمی کی شدت ہو جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سردیوں کا موسم بہت بابرکت ہے۔ یہ سردیاں آ گئی ہیں، اس کو غنیمت جان لو، اس کو برا نہ جانو۔ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں کہ موسم کو برا نہیں کہنا چاہیے، سردی ہو یا گرمی ہو، اس کو برا کہنا بری بات ہے، غلط بات ہے۔ اس موسم کے اندر بہت ساری برکتوں کا نزول ہوا ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی جو پہلی نازل ہوئی تھی وہ بھی سردی کے موسم میں نازل ہوئی تھی، سخت سردی کا موسم تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر شہر مدین سے لے کر مصر کی طرف جا رہے، راستے کے اندر رات ہو گئی، سردی بڑھ گئی، بہت زیادہ سردی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے ذریعے گرمائش حاصل کرنے کا ارادہ فرمایا کہ کہیں سے آگ مل جائے تو سردی
جو ہے اس کو کم کیا جائے. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دور ایک جگہ پہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے. فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا گیا. آگ لینے کے لیے وہاں جب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ آگ نہیں، دور نہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا ایک درخت پر اللہ پاک کی تجلی ظاہر ہو رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں لینے تو آگ گئے تھے، لیکن رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو گئے. فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ سے میں نے ہم کلامی کی اور واپس آ گیا. اسی طرح اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی سردیوں کے موسم میں ہوئی. قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں بھی سردیوں میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. ایسی آیات مبارکہ کو شتائی آیات کہا جاتا ہے، یعنی سردیوں میں نازل ہونے والی آیات. غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، یہ سخت سردی کے موسم میں پیش آیا. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غزوہ احزاب سے متعلق جتنی آیات ہیں سب سردیوں کے موسم میں نازل ہوئی. ایسے ہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 بھی سردیوں میں نازل ہوئی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، اپنے اوپر یاد رکھو جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے. غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ پاک نے آندھی بھیجی جس نے کافروں کا بہت نقصان کیا، اور اس غزوے میں فرشتے بھی اترے. اس آیت کریمہ میں اسی نعمت کو یاد کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، سردیوں کے موسم میں آیت نازل ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو اللہ پاک کی نعمت یاد کرنے، اس پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا. کاش ہم بھی اللہ پاک کے شکر گزار بندے بنیں. سردی ہو یا گرمی ہو، خزاں ہو یا بہار ہو، بس اپنے رب کریم کے حضور سر جھکا لیں، خوب دل لگا کر اللہ پاک کی عبادت کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، خطبے میں بھی یہ سورت قریش کی تلاوت کی گئی. ارشاد فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فرمایا اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، یعنی رغبت دلائی، تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں. قبیلہ قریش بہت فضیلت والا، بہت بابرکت قبیلہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرشی بھی کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے نا قرشی. قبیلہ قریش مکہ مکرمہ میں آباد تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے قریش کی معاشی حالات بہت کمزور تھے، بہت نہایت ہی کمزور تھے. مکہ مکرمہ کی زمین سبزہ نہیں اگاتی تھی، ادھر ریگستان تھا، کوئی چیز نہیں اگتی تھی، اس لیے ان کی آمدن کے ذرائع بہت ہی کم تھے، کاروبار بھی کم. قریش بڑی مشکل سے گزر بسر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ
ان میں سے جب کسی کے پاس مال و اسباب ختم ہو جاتا نا تو وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لیتا، کسی ویرانے میں چلے جاتا جہاں پہ کوئی بندہ بھی بشر نہ ہو، کسی ویرانے میں چلا جاتا، وہاں پہ خیمہ لگاتا، اپنے بال بچوں سمیت اس خیمے میں بیٹھ جاتا۔ نہ ان کو کھانا میسر آتا، نہ پانی ملتا، تو یہ کھانے پینے کے بغیر ہی دن گزارتے اور زندہ رہ پاتے، سانسیں لیتے رہتے۔ یہ کب تک سانسیں لیتے رہیں؟ نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کب تک یہ جیتے رہیں گے؟ پھر وہیں جس خیمے میں یہ موجود ہوتے، بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے حالات تھے قبیلہ قریش میں۔ پھر کیا ہوا؟ آخر ان پر کرم ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جان رحمت اللہ علیہ نے قریش کو جمع کیا، ان کے لیے معیشت کے اصول بنائے۔ فرمایا کہ دوسرے ملکوں کے بادشاہوں سے میں رابطہ کرتا ہوں کہ قریش کے لیے تجارت کے راہیں ہموار کر دی جائیں۔ اللہ پاک نے قریش کے دلوں میں تجارت کی رغبت پیدا فرمائی۔ یوں یہ لوگ سال میں 2 مرتبہ، گرمیوں میں ملک شام کی طرف اور سردیوں میں ملک یمن کی طرف تجارت کیا کرتے، اپنے تجارتی قافلے لے جانے لگے تھے۔ یہ جہاں بھی جاتے نا، ان کی لوگ بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ عزت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے عزت کرتے تھے کہ یہ لوگ اس جگہ سے آئے ہیں جہاں اللہ پاک کا گھر ہے، اللہ پاک کا کعبہ ہے، اللہ پاک کا گھر ہے مکہ مکرمہ، وہاں سے ہی لوگ آئے۔ ان کی تعظیم کیا کرتے تھے لوگ۔ ان تجارتی سفروں کی برکت سے قریش کے دن پھر گئے، ان کے معاشی حالات بہتر ہونا شروع ہوئے اور دیکھتے مالدار ہوتے چلے گئے۔ یقیناً یہ اللہ پاک کا بڑا کرم تھا۔ یہ لوگ بھوکے تھے، رب کائنات نے ان پر رزق کے دروازے کھولے، یہ بے سر و سامان تھے، اللہ پاک نے ان کے لیے تجارت کی راہیں ہموار فرمائیں۔ چنانچہ جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اللہ پاک نے قریش کو اپنا یہی انعام یاد دلایا۔ ارشاد ہوا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے کہ قریش کو میل دلایا کہ ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، یعنی رغبت دلائی، تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں۔ یعنی قریش بھوکے تھے، اللہ پاک نے انہیں رزق عطا فرمایا، یہ بے سر و سامان تھے، اللہ پاک نے ان کے لیے تجارت آسان فرما دی، ان کے دلوں میں تجارت کی رغبت ڈالی۔ اب انہیں چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، کفر کو چھوڑ دیں، شرک کو چھوڑ دیں، اس سے توبہ کریں اور کعبہ شریف کے رب یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کریں۔ سبحان اللہ۔ امیر الیاس قادری دعوت برکاتہ العالیہ اپنے وسائل بخشش کے اندر کیا خوب فرماتے ہیں، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں
اللہ پاک نے ہمیں بھی سردیوں اور گرمیوں کی جدا جدا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سردیوں کی تجارت الگ ہے، گرمیوں کی تجارت الگ ہے۔ اب جیسے سردیاں آ چکی ہیں، بازار چلے جائیں، کہیں گرم لباس، جرسی، کوٹ، سویٹر، شالز وغیرہ کی دکانیں نظر آئیں، کوئی ٹھیلا لگائے کھڑا ہوگا، کہیں ڈرائی فروٹ کی دکانیں کھلی ہوں گی، کہیں سردیوں کے پھل فروخت ہو رہے ہوں گے، گرمیوں والے لباس، گرمیوں کے پھل، سبزیاں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ پاک کی کیسی عظیم نعمتیں ہیں۔ ہمیں سردیوں میں سردی کی ضرورت کی چیزیں بآسانی میسر ہو جاتی ہیں، گرمیوں میں گرم موسم کی ضرورتیں مل جاتی ہیں۔ دکاندار سردی گرمی کی جدا جدا چیزیں بیچ کر اپنا رزق کما لیتے ہیں، گاہک حضرات یہ چیزیں خرید کر اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں۔ قریش کے دلوں میں سردی اور گرمی کی جدا جدا تجارت کی رغبت ڈالی گئی تو انہیں حکم ہوا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کیا فرمایا؟ تو انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کرے۔ تو غور فرمائیے، ہمیں بھی تو ہمارے رب عز و جل نے سردی گرمی کی جدا جدا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ کتنی ایسی نعمتیں ہیں؟ ابھی صبح دیکھ لیں، صبح سردی تھی، کتنی سردی تھی، اتنی دھند تھی کہ باہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ یقیناً آپ نے کوئی چادر لی ہوگی، آپ نے جرسی اور سردی سے بچنے کا سامان کیا ہوگا۔ آج سب نے کیا ہے نا، بچے ہیں، سب نوجوان بیٹھے ہیں، بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں، سب نے کیا یہ انتظام۔ تو یہ اللہ پاک کی نعمتیں نہیں ہے تو کیا ہے؟ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ پاک۔ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے رب عز و جل کا شکر ادا کریں، خوب دل لگا کر اس کی عبادت کیا کریں۔ یہ عاشقان رسول، موسموں کی تبدیلی، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی خزاں ہوتی ہے، کبھی بہار ہوتی ہے، یوں موسموں کا بدلتے رہنا قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ پاک ہے اور ایک ہی ہے۔ بے شک۔ اس کی دلائل میں سے ایک دلیل قرآن پاک میں یہ بھی بیان ہوئی وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دن آتا ہے، رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے۔ سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، گرمیوں کے دن ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ گرمی آتی ہے تو سورج آگ اگلنے لگتا ہے، سردی آتی ہے تو لوگ ٹھنڈنے لگتے ہیں، سردی لگنی شروع ہو جاتی ہے، خزاں آ گئی تو پتے جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، بہار آئی ہر طرف ہی سبزہ ہو جاتا ہے۔ موسموں کی تبدیلی، یہ رات اور دن کا آنا جانا، چھوٹا بڑا ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ قدرت کی نشانی ہے۔ کیا کوئی ہے جو سورج کو روک دے، چاند کی رفتار کو کم کر دے؟ ہم سردیوں میں ٹھٹر کر رہ جاتے ہیں مگر موسم کو تبدیل نہیں کر پاتے۔ جون جولائی کی گرم ہوائیں ہمارے جسم جلا دیتی ہیں مگر ہم سائنسی ترقی کے باوجود ان موسمی تبدیلیوں کو روک نہیں پاتے۔ ہمارے پاس وہ قدرت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم فرماؤ اے محبوب، بھلا دیکھو تو اگر اللہ پاک ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو رات لے کے آئے جس میں آرام کرو؟ تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ غرض یہ ہماری بے بسی، موسموں کی تبدیلی، رات دن کا گھٹنا بڑھنا، پکار کر کہتا ہے کیا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے؟ وہی خدا ہے جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔ جو اختیار بشر پہ پہلے بٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔
کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے خار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ دونوں مشرقوں کو وہ رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ ایک گرمیوں کا مشرق ہے اور ایک سردیوں کا مشرق ہے، ایسے ہی ایک گرمیوں کا مغرب ہے اور ایک سردیوں کا مغرب ہے۔ سورج 6 ماہ تک شمالی دنیا کے اندر اور 6 ماہ تک جنوبی دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ 21 مارچ سے لے کر 23 دسمبر تک سورج شمالی دنیا میں ہوتا ہے، اور 23 دسمبر سے لے کر 21 مارچ کے دوران سورج جنوبی دنیا میں ہوگا۔ سورج جب شمال میں ہوتا ہے تو شمالی دنیا کے اندر پاکستان بھی آتا ہے، تو اس کے لیے موسم گرما ہوگا، اور جنوبی دنیا والوں کے لیے موسم سرما ہوگا۔ اسی طرح جب سورج جنوب میں ہوتا ہے تو شمالی دنیا اور پاکستان والوں کے لیے سردی کا موسم ہوتا ہے، اور جنوبی دنیا والوں کے لیے گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ رب کہ زمین وہی ہے، وہی ہے، کیمیائی مادے بھی وہی ہیں۔ اللہ پاک صرف سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے مقامات تبدیل کر کے موسم کو تبدیل کر دیتا۔ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے مقامات تبدیل کر کے موسم کو تبدیل کر دیتا۔ بس اے جنوں اور انسانوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم غور کریں اپنے ساتھ عبرت اور نصیحت کا بڑا بھی سامان بھی ساتھ لاتا ہے۔ تو سردیوں میں ہم گرم لباس پہنتے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، لہذا سردیوں کو غنیمت جانیں اور اس کے اندر اللہ پاک کی عبادت بھی کریں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو مومن ہوتا ہے نا، اس کے لیے سردیاں بہت بڑی غنیمت ہے۔ ایک تو دن چھوٹا ہوتا ہے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ فرمایا دن چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے اندر مومن بندہ روزہ رکھ لیتا ہے۔ فرمایا کہ رات لمبی ہوتی ہے، اس میں عبادت کے لیے مومن کو وقت میسر آتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں موسم عطا فرمائے ہیں اس پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور موسم کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ سردی ہو گرمی ہو تو اس کے اندر ہمیں موسم کو برا نہیں کہنا چاہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ شروع میں ہم سن چکے ہیں بیان میں کہ موسم سرما اور موسم گرما یہ اللہ پاک کے بنائے ہوئے موسم ہیں، یہ جہنم کا ہمیں یاد دلاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ یہ سبجد آپ کی جامع مسجد زیر تعمیر ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس جامع مسجد میں زیادہ سے زیادہ آپ راہ خدا میں صدقہ و خیرات کریں۔ آپ کی اپنی جامع مسجد ہے، آپ کے اپنے علاقے کی مسجد ہے، آپ کو چاہیے کہ اس میں تعاون بھی کریں سارے اسلامی بھائی، اور بڑھ چڑھ کر حصہ ملایا کریں۔ دیکھیں ویسے بھی تو ہم اپنے گھر کے اندر کچھ پرابلم ہو اس میں بھی خرچ کرتے ہیں پیسے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ضرورتوں کے علاوہ بھی ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کی کبھی کوئی چیز لے لیتے ہیں، کبھی ویسے ہی ضرورت کے علاوہ چیزیں ہم لے لیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ گھر ہے رب تعالیٰ کا جس میں ہم عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ رب تعالیٰ کے گھر کو خوبصورت بنائیں، ماشاءاللہ اندر سے خوبصورت مسجد بنائیں، باہر سے بھی ہو جائے تو مدینہ مکہ مدینہ ہو جائے۔ کوشش کریں اپنے اس جامع مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ دیں، زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔ انشاءاللہ اس مسجد کا ابھی کام ہو رہا ہے اور مزید اچھے سے ہو جائے، اللہ پاک کا گھر خوبصورت بن جائے۔ جو اسلام پہ چندہ کرتے ہیں بھلے کھڑے ہو کے لگا لے چھوڑیے، راہ میں بڑھ چڑھ کر یہ دینا چاہیے۔ آپ بھی تو اپنی جامع مسجد ہے،
الحمدللہ یہ سب ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جس مومن نے مسجد اللہ پاک کا گھر ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی بنایا نا، اللہ پاک جنت میں اس کا ایک محل تیار فرمائے، اس کے لیے ایک محل تیار فرمائے گا۔ تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ پاک کے گھر کے اندر ہمیں آنا چاہیے، نمازیں بھی پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ یہ سب اس کے ساتھ ساتھ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ آپ کی اس جامع مسجد میں آج 3 دن کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو آپ سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ آپ ہر نماز کے بعد درس و بیان کے اندر بھی شرکت فرمائیں، اور اس کے علاوہ بھی دینی مسائل سیکھنے کے حلقے لگیں گے، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ الکریم فرض علوم بھی سکھائے جائیں گے اور بھی دینی مسائل سکھائے جائیں گے، تو سارے اسلام میں شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔